رات غیر معمولی طور پر خاموش تھی۔ محل کے اونچے دروازوں پر پہرا معمول سے زیادہ سخت تھا، مگر پھر بھی اس رات موت دروازہ کھٹکھٹانے والی تھی۔ اگر شہر کے کنارے رہنے والی وہ غریب بڑھیا اس لمحے خاموش رہتی تو اگلی صبح اس سلطنت کا بادشاہ زندہ نہ ہوتا۔ بڑھیا اپنی جھونپڑی میں بیٹھی تھی، ٹمٹماتا دیا بجھنے کو تھا اور اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ اس نے کئی برسوں بعد ایک مانوس خوشبو محسوس کی تھی، ایسی خوشبو جو عام لوگوں کو محسوس نہیں ہوتی، مگر جو زہروں کو جاننے والوں کے لیے موت کی خبر ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے برسوں پرانا منظر گھوم گیا، جب اسی خوشبو کے الزام میں اس کا جوان بیٹا قتل کر دیا گیا تھا۔ وہ عورت کبھی شاہی محل کی حکیمہ ہوا کرتی تھی۔ جڑی بوٹیوں، دواؤں اور زہروں کی پہچان اس کی زندگی تھی۔ اس کا بیٹا شاہی باورچی خانے میں کام کرتا تھا۔ ایک رات اچانک اعلان ہوا کہ بادشاہ کو زہر دینے کی سازش ہوئی ہے۔ بغیر تحقیق، بغیر گواہوں کے الزام اس کے بیٹے پر ڈال دیا گیا اور اگلی صبح اس کی لاش خاموشی سے دفن کر دی گئی۔ بڑھیا چیخی، روئی، گڑ گڑائی، مگر انصاف اندھا ہو چکا تھا۔ اس دن کے بعد وہ محل چھوڑ کر شہر کے کنارے ایک ٹوٹی ہوئی جھونپڑی میں جا بسی۔ برسوں گزر گئے، مگر اس رات شہر کی گلی میں دو خادموں کی سرگوشی نے اس کے زخم پھر ہرا کر دیے۔ زہر وہی ہے جو پہلے تھا، ایک بولا۔ اس بار کوئی نہیں بچے گا، دوسرے نے جواب دیا۔ بڑھیا کے ہاتھ سے برتن گر گیا۔ وہ زہر اسے پہچان میں آ گیا تھا۔ یہ وہی تھا جو آہستہ اثر کرتا ہے، کھانے میں مل کر قدرتی موت کا دھوکہ دیتا ہے۔ وہ جان گئی کہ آج بادشاہ نشانے پر ہے۔ وہ ننگے پاؤں کانپتے قدموں سے محل کی طرف بھاگی۔ پہرے داروں نے اسے روکا تو اس کی آواز میں وہ یقین تھا جو جھوٹ میں نہیں ہوتا۔ مجھے روکا گیا تو صبح تمہارا بادشاہ زندہ نہیں ہوگا۔ اس جملے نے دروازے کھلوا دیے۔ دربار میں اسے گھسیٹ کر پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے غصے سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور کیوں آئی ہے۔ بڑھیا نے سر جھکا کر کہا کہ وہ کسی انعام کے لیے نہیں آئی بلکہ ایک جان بچانے آئی ہے۔ اس نے بتایا کہ بادشاہ کے کھانے میں زہر ملایا گیا ہے۔ دربار میں شور مچ گیا۔ وزیروں نے اسے پاگل کہا، مگر بڑھیا نے کہا کہ اگر وہ جھوٹ بول رہی ہے تو اسے اسی وقت قتل کر دیا جائے، اور اگر سچ ہے تو کھانا کتوں کو کھلا کر دیکھا جائے۔ جب کتے چند لمحوں میں تڑپ تڑپ کر مر گئے تو دربار ساکت ہو گیا۔ سب کو یقین تھا کہ اب بادشاہ اسے انعام دے گا، مگر اس کے برعکس بادشاہ نے حکم دیا کہ بڑھیا کو قید میں ڈال دیا جائے۔ دربار حیران رہ گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ جو عورت زہر کو اتنی اچھی طرح جانتی ہے وہ محافظ بھی ہو سکتی ہے اور مجرم بھی۔ جب تک پورا سچ سامنے نہ آ جائے وہ آزاد نہیں ہو سکتی۔ قید کی تاریک کوٹڑی میں بڑھیا خاموش بیٹھی رہی۔ اس نے بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ اگر وہ قاتل ہوتی تو خاموش رہتی، بول کر اپنے اوپر شک کیوں لیتی۔ بادشاہ نے یہ پیغام پڑھا تو اس کے دل میں پہلی بار شک نے جگہ بنائی۔ اس نے بڑھیا کو دوبارہ بلایا۔ تب بڑھیا نے برسوں کا بوجھ اتارا۔ اس نے اپنے بیٹے کی کہانی سنائی، جھوٹے الزام، بغیر انصاف کے قتل، اور وہی زہر جو تب بھی استعمال ہوا تھا۔ بادشاہ کے چہرے کا رنگ اتر گیا۔ اس نے فوراً تحقیق کا حکم دیا۔ سچ سامنے آیا کہ اصل سازش بادشاہ کے قریبی وزیر کی تھی جو برسوں سے اقتدار کی طاق میں تھا۔ اسی نے پہلے باورچی کو قربانی بنایا تھا اور اب خود بادشاہ کو راستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ وزیر کو سزا دی گئی اور بادشاہ دیر تک کھڑا رہا۔ پھر اس نے بڑھیا کے قدموں میں سر جھکا دیا اور کہا کہ جس عورت نے بدلہ لینے کے بجائے انصاف کو چنا وہ مجھ پر ماں کا حق رکھتی ہے۔ اس نے بڑھیا کو محل میں عزت کے ساتھ جگہ دی اور اعلان کیا کہ اب کوئی فیصلہ بغیر تحقیق کے نہیں ہوگا۔ بڑھیا نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر دل ہلکا ہو چکا تھا۔ اس نے آہستہ کہا کہ اس کا صبر آج رنگ لے آیا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو واپس نہیں پا سکتی تھی، مگر اس کی موت اب کسی اور کی ناحق جان نہیں لے گی۔ اور یوں ایک غریب بڑھیا کی خاموش نیکی نے ایک سلطنت کی تقدیر بدل دی۔